ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان۔ ناظرین، آفتاب احمد خان شیرپا پاکستان کی قومی سیاست کا ایک درخشاں ستارہ ہیں۔ خیبر پختونخوا کے 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، وفاقی وزیر داخلہ کی حیثیت سے ملک کی خدمت کی ہے۔ ایک عرصے سے قومی وطن پارٹی کے پلیٹ فارم سے پختون قوم پرست سیاست کر رہے ہیں۔ آج قومی وطن پارٹی کا 13واں یوم تاسیس ہے اور آج ہم وطن پور پشاور میں آفتاب احمد خان شیرپا کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ آج ہم خطے کی صورتحال اور قومی وطن پارٹی کی سیاست کے حوالے سے مختصر گفتگو کرتے ہیں۔ تھینک یو سر، آپ نے ٹائم دیا ہمیں۔ سر، سب سے پہلے آج آپ کی جماعت قومی وطن پارٹی کا 13واں یوم تاسیس ہے، ہم آپ کے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ کو بہت بہت شکریہ۔ آج کے دن جب ہم یہاں بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ، سر، اس خطے میں ایک عجیب کیفیت ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان 2 برادر ملک ہیں، بارڈر کے اس پار میں پختون ہیں، بارڈر کے اس پار میں پختون ہیں۔ یہ جو صورتحال ہے، ایک نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، دونوں ممالک سفارا ہیں۔ آپ ایک سیاسی بصیرت رکھنے والے سیاستدان ہیں، آپ کیا محسوس کرتے ہیں اور آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے سر؟ دیکھیں جی، یہ جو صورتحال ہے بڑی تشویشناک ہے اور ہر ایک پختون کو، کیونکہ دونوں سر آپ نے بہت صحیح کہا کہ دونوں طرف پختون بس رہے ہیں، ان کو بھی تشویش ہے اور پورے ملک کو بھی تشویش ہے۔ ایسے صورتحال پہلے کبھی نہیں بنی۔ یہ پہلی بار ہے کہ پہلے کبھی کبھار وہاں سے کوئی 1-2 فائر ہو جاتے تھے یا گولیاں چلتی تھی یا ادھر سے، بس اس حد تک سے۔ یہ پہلی بار ہے کہ اتنے طویل جنگ، بلکہ اگر کچھ دن اور ہوتے تو مزید شدت اس میں آ جاتی۔ تو اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس خطے کے لیے تشویشناک ہے اور یہ صحیح ہے کہ گلے شکوے تو دونوں طرف سے ہے۔ یہاں ہمارا جو بہت بڑا جو شکوہ ہے اور ہمارا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ کراس بارڈر موومنٹ ہو رہی ہے۔ افغانستان نے دوحہ معاہدے میں یہ اس پہ دستخط کیے تھی اور اس میں یہ ایک شک موجود ہے کہ ہم اپنے سرزمین کو کسی اور ملک کے خلاف نہیں استعمال کریں گے۔ ہمارا صرف یہ مطالبہ ہے کہ آپ اپنے سرزمین سے یہ جو کراس بارڈر موومنٹ ہو رہی ہے اس کو روکیں۔ اس میں اب تک وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ اس میں دورے بھی کیے گئے، ہمارا ڈپٹی پرائم منسٹر بھی وہاں پر گیا، امبیسڈر صادق بھی گئے، انٹیریئر منسٹر بھی گئے، مختلف لوگ گئے ہیں اور یہ ایک ایجنڈا لے کے پھر اس میں 2 ممالک نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایک چائنا نے 2 بلکہ 3 میٹنگز کی ہیں۔ اب چائنا میں بھی دونوں وزیر خارجہ، ہمارا اور افغانستان کو، چائنا کے وزیر خارجہ، پھر پاکستان میں بھی ہوا ہے اور افغانستان میں بھی وہ گئے ہیں اور ان کے ساتھ وہ کیا ہے۔ اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ یہاں پر ہم آہنگی پیدا ہو اور ایک دوسرے کی پوزیشن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ پھر روس نے کوڈریلیٹرل جو معاہدہ، جو کوڈریلیٹرل فورم ہے، پہلے ایران میں 4 ممالک، ایران، افغانستان، پاکستان اور روس، وہاں پر ہوا۔ پھر ماسکو میں ماسکو سمٹ ہوا وہاں پر افغانستان کے وزیر خارجہ کو بھی بلایا گیا اور اس میں بنیادی طور پر یہ وہ کیا گیا کہ دہشت گردی کو ہم نے خطے سے ختم کرنا ہے، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوا کیونکہ چند دن پہلے جو واقعات ہوئے ہیں وہ بڑے سنگین واقعات سے، جس میں ہمارے بڑے اعلیٰ افسر شہید ہوئے ہیں، جوان شہید ہوئے ہیں، پولیس کے افسران شہید ہوئے ہیں، پولیس کے سپاہی شہید ہوئے ہیں، عام لوگ بھی شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جب تک جاری رہا تو کم از کم پاکستان کے پاس اتنا وہ حق بنتا ہے کہ اپنا ڈیفینس میں اقدامات اٹھائے اور اس کے لیے یہ صورتحال بنی ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے، شاید کل اس کا آخری دن ہے، یہ مزید اس میں توسیع ہوگی اور دونوں طرف سے مذاکرات کا اور اس میں
جو باقی ممالک ہیں جو ہمارے ہمدرد ہیں، جس میں سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، چائنا نے بھی پیشکش کی ہے، روس نے بھی پیشکش کی ہے کہ ہم اس میں بات چیت کرنا چاہتے ہیں، مساعدت کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اگر ہو جائے اور ان کی بھی مدد ہو تو مجھے امید ہے کہ یہ صورتحال بہتر ہوگی، اور ایک دفعہ تھوڑا سا یہ تھم جائے تو اس کے بعد مزید دونوں طرف سے بائی لیٹرل مذاکرات ہو سکتے ہیں. شہباز صاحب، پاکستان اور افغانستان کی تاریخ اگر ہم دیکھیں، روز اول سے ہی ایک بد اعتمادی کی فضا ہے. مختلف اوقات میں جب افغانستان میں مختلف حکمران تھے، بعد ازاں جو انقلاب سور آیا، رشیا کا جو افغانستان میں انٹرونشن تھا، جواب میں جب امریکہ نے اس خطے میں اپنا وہ کر دیا، تو یہ سلسلے چلتے رہے. پھر طالبان کا ایک دورہ تھا افغانستان میں، تو یہاں پہ یہ ایک توقع تھا، ایک تاثر تھا کہ اب چونکہ طالبان جو افغانستان میں وہ پاکستان کے ہمدرد ہیں. اشرف غنی کے دور کے خاتمے کے بعد جب دوبارہ طالبان آ گئے، وہی پھر بد اعتمادی کی فضا ہے. تو بنیادی وجہ کیا ہے کہ یہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بہتر نہیں ہو رہے ہیں، ہمیشہ ایک دوسرے کو شکی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی سیاسی بصیرت اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ دیکھیں جی، ان کے دو چیزیں تھیں جو کہ وہ اس پہ ذرا بدگمان تھے. ایک یہ کہ وہ کہتے تھے کہ جی افغانستان کو آپ سورن اسٹیٹ نہیں مانتے، اور دوسرا جو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا وہ ہے کیا کہتے ہیں اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے. وہ دونوں باتیں ابھی پاکستان نے کہا. مجھے یاد ہے کہ پچھلے دفعہ جب ہم یہ آخری دفعہ اشرف غنی صاحب کے ساتھ گئے تھے، اسپیکر نیشنل اسمبلی کی قیادت میں بڑا وفد تھا. اس میں انہوں نے یہ بات کی تو ہم نے کہا کہ نہیں، اب ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور نہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کی ہم بات کر رہے ہیں. اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بات کیانی صاحب کے وقت میں ختم ہو گئی، جنرل کیانی صاحب کے وقت میں انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا کوئی وہ نہیں ہے. اور سورن کنٹری کے بارے میں بھی ہمارے بالکل یہاں پر کوئی ایسے وہ نہیں ہے کہ ہم اس کو سورن کنٹری نہیں سمجھتے ہیں. لیکن اس وقت جب یہ بات ہوئی تو جب وہ واپس آئے، اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت تھی. ہم نے جو فیڈ بیک ہے ان کو دیا. اس کے کچھ دن بعد اشرف غنی صاحب نے یہاں پر آنا تھا، میٹنگ تھی، پائلٹ وہ عالمی ایک میٹنگ تھی. تو وہ جب آئے تو وہ نواز شریف صاحب خود گئے ایئرپورٹ پہ، ان کو 21 توپوں کی سلامی بھی دی، سب کچھ وہ کیا. تو اس سے وہ خوش تھے، حالانکہ وہ آنا نہیں چاہتے تھے، لیکن ہم نے اس کو مجبور کیا. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپس میں اگر ایک تو حکومتی سطح ہے، اسٹیبلشمنٹ کی سطح پہ زیادہ وہ انگیجمنٹ تشویش ہے وہ ہونی چاہیے، اور تیسرا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ. یہ تینوں سطح پہ یہ ہمارا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ ان تینوں سطح پہ آپ مذاکرات کریں تو حالات ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ تجارت کو فروغ دیں. تجارت سے دو ممالک کے درمیان بہتری آتی ہے اور دونوں کو مفاد میں ہوتی ہے. تو وہ چیزیں اگر ہو، اور ابھی تو چین نے کہا کہ اسی پیک کو بھی ہم نے ایکسٹینڈ کرنا ہے وہاں پر، تو ہو جائے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی. شہباز صاحب، کچھ سیاست کے حوالے سے آپ سے بات کریں. قومی سیاست کر رہے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پہ تھے، ایک دم آپ قوم سیاست کی طرف آگے. یہ تبدیلی آپ کے ذہن میں کیسے آئی؟ دیکھیں جی، قومی سیاست تو بھی کر رہے ہیں. آپ اگر دیکھیں تو یہاں کے پختونوں کی آواز اگر ہم اٹھاتے ہیں تو یہ تو ایک قومی مسئلہ ہے. صوبے کا صرف تو قومی مسئلہ ہے. جیسے آپ کے 2 ہاتھ ہیں 2 پاؤں ہیں، ایک ہاتھ میں بھی درد ہو تو پورے بدن میں محسوس ہوتی ہے. تو یہ قومی سیاست ہے. لیکن ہم نے چونکہ یہ محسوس کیا کہ پہلے تو جب 2 سپر پاورز تھے، ان کی اپنی مفادات تھے، کوئی ایک اہمیت تھا، کوئی دوسری اہمیت تھا، وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. ابھی جو ہم ایک
نیو نیشنلزم کی طرف گئے ہیں، جس میں جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ ہمارے مفادات کو وہ کرتے ہیں. فیٹ ایف ہے، اس کی وجہ سے اس سے یہاں کے لوگوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے. آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں اگر ہماری معیشت بہتری کی طرف جائے گی تو نہ آئی ایم ایف کی ضرورت ہوگی، نہ اس کی کسی اور ورلڈ بینک کی ضرورت ہوگی. تو ان عناصر کے ہوتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے پشتونوں کی تحفظ کرنا ہے. تو یہ اور اس سے ہمارے یہاں کی امن کے لیے یہاں پر کوشش کرنا اور خوشحالی کے لیے، ترقی کے لیے ہم نے اپنے وقت میں کوشش یہ کی ہے کہ یہاں کے لوگوں کو ترقی دیں، خوشحالی دیں اور امن دیں. شہباز صاحب، خیبر پختونخوا کی جو روایتی جو قوم پرست سیاست کے جو علم بردار اپنے آپ کو جو سمجھتے ہیں، ان کو آپ سے یہ گلہ ہے کہ شہباز صاحب نے قومی وطن پارٹی بنا کے قوم پرست سیاست کو نقصان پہنچایا. ان کی اس گلے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں نے تو ایسے کبھی سنی نہیں یہ بات، شاید ہو، لیکن اگر دیکھیں بلوچستان میں قوم پرست نیشنلسٹ پارٹیز 3-4 ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمک کرتے ہیں. یہاں پر بھی صرف قومی وطن پارٹی نہیں ہے، این ڈی ایم بھی ہے، وہ بھی نئی جماعت. تو ہم تو چاہیں گے کہ ایک دوسرے کو تقویت دیں، اور خاص کر کچھ ایشوز ایسے ہیں جس کے اوپر سب پختونوں کو اکٹھا ہونا چاہیے. تو اس لحاظ سے ہم نے کبھی ان کی مخالفت نہیں کی، اس لحاظ سے کہ آپ نہ کریں یہ سیاست اور ہم کریں گے، یہ ہم نے کبھی نہیں کہا. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم ہی صرف واحد وہ ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس صوبے اور اس خطے کی اور پختونوں کی ہم نے سیاست کرنی ہے، ان کی آواز اٹھانی ہے. اور اس کے ساتھ انہوں نے جب بھی آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے ہم گئے ہیں اس میں. ابھی آخری جو بلائی تھی ہم گئے تھے، اس میں بڑا ہے ہم نے حصہ لیا. اسی طریقے سے کسی اور پارٹی نہیں بلائی ہو تو ہم گئے ہیں اس میں. تو میرا خیال ہے کہ سیاسی پارٹی بنانا ہمارا حق ہے، یہ کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا. شہباز صاحب، یہ جو خیبر پختونخوا کی سیاست کو ہم دیکھیں 2013 کے بعد جو عمران خان کا ایک فیکٹر یہاں پہ آیا ہے، اور ایسے کہتے ہیں کہ جو پختون اور عمران خان ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. آپ کی صوبے کے لیے خدمات ہیں، آپ بطور چیف منسٹر، بطور انٹیریئر منسٹر، آپ کی ایک سیاسی وزڈم ہے، آپ کے خاندان کی قربانی ہے، وہ سب ایک طرف، اور یہاں کے عوام وہ کہتے ہیں کہ نہیں، عمران خان ہی ہمارا لیڈر ہے، ہمارا نجات دہندہ ہے. تو یہ کہ پختونوں کے اس جو ان کی جو سمجھ ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ کیوں اپنے ہمدرد کو وہ نہیں سمجھ سکتے اور ایسے لوگوں پہ وہ کرتے ہیں کہ جو اپنے مفادات کے اسیر ہیں؟ دیکھیں، ایک تو آپ دیکھیں تو یہاں پر ینگ جنریشن کی تعداد جو ہے ابھی کوئی 65% کے قریب ہے، اور اس میں زیادہ تر عمران خان کے فین بن گئے ہیں. دوسرا سوشل میڈیا، اس نے ایک بڑا وہ کیا ہے، اثر کیا ہے. تیسری بات یہ کہ پاکستان میں پہلے 2 بڑی سیاسی پارٹیاں تھیں، اور یہ ایک سلسلہ چلا کہ بھئی یہ باریاں لیتے ہیں، پہلے ایک آتا ہے پھر دوسرا، اور تو تھرڈ فورس کے انہوں نے کہا کہ بھی اور کسی کو آگے آنا چاہیے. عمران خان کی اپنی وہ ایک کرکٹ کی لحاظ سے ینگسٹر میں زیادہ وہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ عمران خان ہی اس ملک کو آگے لے کے جا سکے گا، جو کہ ہوا نہیں، جس کی وجہ سے کچھ سپیس انہوں نے لیا، اور خاص کر نوجوانوں کو. ابھی میں تو ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو آج کالج میں ہے، وہ کالج سے نکل کے 18 سال تو اس کی عمر ہو جاتی ہے، اس کو کیا پتا کہ علاقے کے کیا مسائل ہیں، کس نے کیا کیے ہے، کیا خدمت کی ہے. ابھی خدمت پہ کوئی ووٹ نہیں ہے، غمی شادی پہ آپ جائیں تو اس کے ووٹ نہیں ہے.
لیکن ایسے نعروں پہ ووٹ لے کے جا رہے ہیں. تو یہ سلسلہ اور کچھ میرا خیال ہے کہ مقتدر حلقے جو ہیں ان کی بھی کچھ غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ صورتحال بنی. اگر آپ دیکھیں تو جب پہلے دفعہ عمران خان نے دھرنا دیا اسلام آباد میں، میرا خیال ہے 123 دن روزانہ ٹی وی پہ وہ آ جاتا، تو لازمی بات ہے لوگوں کا اوپر تو اس کا اثر تھا، اور وہ اثر اس تک پھر اس کے بعد اس کو جو پذیرائی ملی مختلف حلقوں سے. لاہور کا جلسہ ہوا، اس کے بعد یہ صورتحال ہوئی، اور بنیادی طور پر تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ یار ان دو پارٹیوں کے علاوہ اس کو آگے لے کے آ گئے. اس وقت میں نے تقریر میں بھی یہ کہا کہ پہلے ان کی حمایت میں ان کو کر کے غلطی کی، پھر ان کی مخالفت کر کے غلطی کی، پھر اس کے بعد ان کی غلطیوں کی وجہ سے دوبارہ ہو. اچھا شہباب صاحب، تو ابھی آپ نے اپنی تقریر میں یوم تاسیس کی جلسے میں تقریر میں آپ نے کہا کہ آپ نکل رہے ہیں، آپ عوام میں جا رہے ہیں، آپ نئی جدوجہد کا وہ کر رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں آئیڈیا کیا ہے؟ آپ کیا موٹیو لے کے جائیں گے، اور کیا یقین ہے آپ کو کہ اس بار جب آپ نکلیں گے تو بالخصوص خیبر پختونخوا کے عوام جو پختون عوام ہیں وہ آپ کے میسج کو وہ سمجھیں گے، وہ آپ کی طرف آئیں گے اور آپ کی جماعت پہ اعتماد کا اظہار کریں گے؟ دیکھیں، اس حکومت کو ابھی تو ایک وزیر اعلیٰ چینج ہو گیا لیکن حکومت وہی ہے، تقریباً 2.25 سال ہو گئے. اس سے پہلے 10 سال رہے ہیں. پہلی دفعہ تو یہاں پر صرف حکومتیوں نے کہا کہ اگر ہمارے پورے ملک میں حکومت ہوگی تو ہم اس صوبے کی بہتری کے لیے کام کریں گے. دوسری دفعہ پورے ملک میں ان کی حکومت ہوگی، مگر ان کا گراف نیچے آیا. وہ تو خیر غلط، وہ جو نو کانفیڈنس اور اس کے بعد جو صورتحال بنی وہ الگ بات ہے. اس دفعہ تو ان کے پاس وہ کچھ ہے نہیں ابھی تک. تو یہ 2 سال گزر گئے ہیں، لوگ آہستہ آہستہ مایوس ہو رہے ہیں. تو اس مایوسی سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ بھائی ترقی ایسے نہیں ہوتی کہ صرف نعروں سے ترقی ہے. ترقی یہ نہیں ہے کہ بس آپ بیٹھ جائیں اور کہیں کہ بس عمران خان نے ہمیں ووٹ دلانا ہے، ہمارا اور کوئی کام نہیں ہے. اس سے نہیں ہے. ترقی اس لحاظ سے ہوگی کہ آپ کے پاس آپ کے جو نمائندے ہیں وہ آپ کا کام کریں، اور ہم نے اپنے کام بتانے ہیں، موازنہ کرنا ہے کہ ہم نے یہ کیا اور انہوں نے کیا کیا. تو یہ سب چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم نے اپنا ایک بیس بنا کے آگے اس کو لے جانا. اس صوبے کے بہت سارے سیاستدان آپ کو اپنے سیاسی استاد سمجھتے ہیں، تو کیا آپ اپنے سیاسی شاگردوں کو دوبارہ اپنے قریب لانے کے لیے کوئی وہ کریں گے؟ سیاسی استاد تو میرا خیال ہے ابھی تو ہم شاگرد ہی ہیں، جو ہمارے شاگرد تھے وہ استاد بن گئے ہیں. تو دیکھیے ابھی کیا بنتا ہے. ہم تو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ بھائی سب کو اکٹھا کر کے، کیونکہ اس صوبے کو ضرورت ہے. یہ وقت آ گیا ہے کہ ابھی صرف نعروں سے کام چلے، عملی کام کی ضرورت. تھینک یو سر. آفتاب احمد خان شیرپاؤ کی شخصیت جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے عوام کو بالخصوص اور پاکستان کے عوام کو ان کی سیاسی بصیرت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. نہ صرف عوام کو بلکہ جو اس ملک کے حکمران ہیں، جو اس ملک کے مقتدر قوتیں ہیں، ان کو آفتاب احمد خان شیرپاؤ جیسی شخصیات کی قدر کرنی چاہیے اور ان کو ان کا مناسب وہ عزت احترام دینا چاہیے جن کے وہ حقدار ہیں. کیمرہ مین اسد علی کے ساتھ اظہر علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.